دوسری طرف لیزے کا خوف کے مارے بہت برا حال تھا۔ آریان کے وہاں سے جاتے ہی اس نے موبائل استعمال کیا اور فوراً سے اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ جب باسم خان کو یہ پتہ چلا کہ وہ شخص اس کی بہن سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا چکا ہے تو اس کا ایک دم سے ہی غصے سے پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت وہ دوبارہ سے ہانیہ کے کمرے کی طرف گیا اور ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ شور کی آواز ہانیہ سے آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لی، جبکہ اس کا وجود دیکھ کر ایک پل کے لیے باسم خان ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ محترمہ نے اس وقت اپنے وجود پر صرف اور صرف ایک ایز پہن رکھا تھا، جہاں سے اس کی برا اور اسٹرپس صاف نظر آ رہے تھے۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، اس کی حالت خراب تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں سو رہی تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ کہہ کر باسم خان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس کے گلے کو اپنی ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، تمہارے بھائی نے میری بہن سے نکاح کر لیا ہے تو آپ ابھی مجھ سے کر لیں، میں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ لاپرواہی تھی، اور ویسے بھی آج کل مجھے کچھ زیادہ ہی آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے اس کے سینے پر بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر رہ گیا تھا۔ نکاح تو میں تم سے کروں گا، لیکن تمہیں سبق سکھانے کے بعد، اور جہاں تک محبت کا سوال ہے تو میں تم جیسی لڑکی سے عورتوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آج کے بعد تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوگا۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبات سے پاک تھا۔ ہانیہ ابھی بھی اسے سیریس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بس اسے ڈرا رہا ہے، لیکن پھر جب آدھی رات کو اپنے کچھ دوستوں کی موجودگی میں وہ اسے نکاح کر کے واپس کمرے میں لایا تو اس کے ارادے مکمل طور پر بدلے ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ اسے زور سے بیڈ پر گرا چکا تھا اور اس کے وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ ہانیہ کا سارا نشہ پل بھر میں ہی اڑ گیا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ باسم خان اس طرح اس کے نزدیک آئے۔ وہ تو صرف اس کی محبت اور اس کی قربت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ باسم خان اس کے وجود میں اپنا غصہ اتارے گا۔ باسم خان نے اگلے ہی پل اس کی شرٹ پر اپنے ہاتھ رکھے تو وہ سہم گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ڈر کیوں لگ رہا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا خواب پورا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ پلیز ایسا مت کریں ہانیہ نے میں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے بعد اسے کچھ بھی کہنا سننے کا موقع نہیں ملا۔ باسم خان مکمل طور پر اس کے وجود میں اتر چکا تھا۔ وہ پوری رات ہانیہ کے سکتے ہوئے اور روتے ہوئے گزری تھی۔ باسم خان اس کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس کی اپنی بہن کو روتے ہوئے سنا تھا اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کیا گیا ہے تو پھر اس کا دماغ ایک دم ہی آف ہو گیا تھا۔ اس کی بہن بہت ہی معصوم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس کے سب کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھی آریان نامی اس وڈیرے نے اس کی بہن کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ جو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صبح جب ہانیہ سو کر اٹھی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کے نیچے رونے کی وجہ سے لال تھی۔ جس طرح سے بیٹھ کر ڈرامے کر رہی تھی، اٹھو اب جا کر اٹھو، میرے لیے ناشتہ بنانا شروع کرو۔ باسم خان کی پاٹ در آواز سن کر اس نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، تم میری بیوی ہو اور بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سارے کام کرے۔ شوہر کا بھی تو فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نرمی سے پیش آئے۔ یہ سن کر باسم خان نے مضبوطی سے اپنے لب پیچھے، اور کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اس پر افسوس تو تھا، کیونکہ عورت واقعی میں پاک دامن تھی اور اس کی پاک دامنی کی گواہی باسم خان بھی دینے کے لیے تیار تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہانیہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ کیا تم ناشتہ بنا رہی ہو یا پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو ہانیہ بے ساختہ ہی پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، اس نے روتے ہوئے دہائی دی تھی۔ تو پھر بنانا سیکھ لو، کیونکہ اب سارے کام تم نے خود ہی کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس گھر کی صفائی بھی شروع کر دینا۔ کافی زیادہ گندگی ہو گئی ہے اور چیزوں کو بھی ترتیب سے رکھ دینا، کیونکہ مجھے بے ترتیبی پسند نہیں۔ ہانیہ بس اس کی پشت کو گور کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارے بارے میں غلط تھی، تم بھی باقی مردوں کی جیسے ہی ہو، وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، اور باسم خان ایک پل کے لیے بھی اپنی جگہ پر رکا اور پھر ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے اس کے وجود پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، اس میں بھی تمہاری غلطی ہے یا پھر شاید تمہارے بھائی کی غلطی ہے جو تمہاری تربیت نہیں کی۔
نہیں کر پایا، تمہیں اچھے اور برے مردوں میں فرق کرنا بھی نہیں سکھا پایا۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ باسم خان کو حاصل کرنا مطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے، لیکن اب اس کی یہ غلطی فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ آریان کو تو حاصل کر چکی تھی اور وہ اس کی بیوی بھی بن گئی تھی اور اس کے نزدیک بھی چلی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ باسم خان کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ ادھر جب صبح آریان حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی علیزہ اس صوفے پر ڈری سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی اور اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہارا بھائی کہاں پر ہے؟ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتی، علیزہ نے معصومانہ انداز میں جواب دیا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا بھائی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ آپ مجھے اس کے حوالے کر دیں، علیزہ نے بھی پھر نرمی سے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر آریان نے اس کو دیکھا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد تمہاری بہت دھوم دھام سے شادی کر کے تمہیں اپنی دلہن بنا کر لاؤں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، لیکن مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی علیزہ نے تیزی سے جواب دیا، میری جان، ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور تم میری بیوی ہو، لیکن مجھے آپ کے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ آپ بہت ہی ظالم انسان ہیں اور آپ کا غصہ بھی بہت تیز، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر آریان نے بے ساختہ اس کے چہرے کو گھورا تھا۔ میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ اٹریکشن ہوتی ہے جو بھی آپ کو مجھ سے فیل ہو رہی ہے، لیکن جب آپ وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ آریان اس کی باتیں سن کر اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور شام کے وقت ہی وہ باسم خان کے ساتھ رابطے کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ باسم خان بھی اس کی بہن سے شادی کر لی تھی۔ آریان اسے ایک معمولی چیز سمجھ رہا تھا، لیکن وہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے علیزہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہارے بھائی کو کس نے بتایا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے؟ یہ سن کر علیزہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا ہی تھا، مجھے تو نہیں پتا، میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر علیزہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی کہ جیسے واقعی میں تلاش کرنا چاہ رہی ہو کہ کہاں وہاں پہ بے وقوف لگا ہے۔ نہیں، یہ تمہارا بھائی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ایک بار میرے ہاتھ لگے پھر تم دیکھو نا اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ علیزہ کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا کیونکہ اس کی مصدوم شکل دیکھ کر تو وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں نکال پاتا اور اسے علیزہ پر پیار کے ساتھ ساتھ ترس بھی آ جاتا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنی بہن کو تمہارے اس گھٹیا بھائی سے طلاق دلواؤں گا اور تمہیں اپنی بیوی بنا کر لاؤں گا۔ میرے بھائی کا بھی آپ کے بارے میں یقیناً یہی خیال ہوگا۔ علیزہ نے بھی پھر لقمہ دیا تھا، اپنی بے وقوفی اور معصومیت کی وجہ سے ہی وہ اکثر شیر کی گچار میں ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ شیر کی گچار میں کھڑی بھی رہتی تھی اور وہ بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ ادھر جب باسم خان کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کی بھی ایک شرط تھی کہ میری بہن کو طلاق دو اور اپنی بہن مجھ سے لے جاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دماغوں اور جذباتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اس سب میں وہ دونوں لڑکیاں بری طرح سے پس رہی تھیں اور وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آریان نے اپنے اثر رسوخ استعمال کیے اور باسم خان تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن علیزہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب جب وہ اس سفر میں اتنا آگے آ گئی تھی اور جب یہ سارا ڈرامہ اس کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا تو وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جا سکتی، اور ادھر آریان نے بھی 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تھا کہ میں کہہ دیا کہ اب علیزہ بھی اس کی عورت ہے اور وہ بھی کسی بھی صورت اپنی عورت کو واپس دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو وہ بہت بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں باسم خان کے لیے پسندیدگی دیکھی تو اس سے پہلے بھی ایک بار نوٹ کیا تھا، لیکن اس کو لگتا تھا کہ یہ سب محض دل لگی ہے۔ بھلا وہ ایک معمولی انسان پروفیسر سے کیا اتنی محبت کر سکتی ہے جو وہ اسے تمام آسائشات بھی نہ دے سکتا ہو جو اسے بچپن سے مل رہی ہوں، لیکن وہ غلط تھا۔ اب آہستہ آہستہ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ ہانیہ سے ہی شروع ہوا تھا۔ علیزہ اسی کے ہی کالج میں پڑھتی تھی، لیکن وہاں پر
اسکالرشپ پر تھی اور علیزے کا بھائی باسم خان اسی کالج میں ہی پروفیسر تھا۔ ہانیہ کو پہلی نظر میں ہی وہ بہت اچھا لگا تھا، اور جب اس کی دوستوں نے اس کو ڈیئر دیا تھا کہ وہ باسم خان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے تو ہانیہ نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا تھا، مگر وہ اس سب میں بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ نہ صرف باسم خان نے اسے بری طرح سے ذلیل کیا تھا بلکہ اسے پرنسپل کے پاس لے جانے کی بھی دھمکی دی تھی اور اسے ساتھ ساتھ کہہ دیا تھا کہ وہ اسے فیل بھی کروا سکتا ہے، کروا دے گا۔ پھر کیا تھا، ہانیہ کو اس کی ذات میں پہلے سے زیادہ انٹرسٹ ہونے لگا تھا۔ وہ ہر حال میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور کچھ ریجیکشن کا بھی دکھ تھا جسے وہ دور کرنا چاہتی تھی۔ جب بعد میں اسے پتہ چلا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد علیزے ہانیہ سے کینٹین میں ٹکرائی تھی اور علیزے کا سارا سلش ہانیہ کے کپڑوں پر گرا تھا، جو کہ ہانیہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل علیزے کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسی پروفیسر کی بہن ہے جس پر وہ دل و جان سے فدا ہو گئی ہے۔ اور پھر کیا تھا، نہ صرف پرنسپل صاحب نے بلکہ باسم خان نے بھی اچھا خاصا ذلیل کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھر واپس آئی اور اس نے مزید کالج جانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ اس نے بعد میں باسم خان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تو باسم خان نے نمبر سے بھی اس کو بلاک کر دیا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہوا تھا کہ ان دنوں آریان میٹنگ کے سلسلے میں دبئی میں موجود تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ہانیہ نے اس کو روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا اور اس نے بڑھ چڑھ کر علیزے کی شکایتیں لگائی تھی۔ دوسری طرف آریان خانزادہ کو صرف ایک ہی کام آتا تھا، اٹھوا لو، لیکن وہ عموماً مردوں کی طرح اٹھواتا تھا جو کہ سیدھے طریقے سے اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ پہلی بار تھا کہ وہ کسی عورت کو اٹھوا رہا تھا۔ جب اس نے علیزے کو اپنے فارم ہاؤس میں دیکھا تو اس کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر تو ایک ہی نظر میں اس پر فدا ہو چکا تھا۔ پہلے اس نے علیزے پر ٹریپ کر کے اس سے زبردستی نکاح کیا اور پھر اس کے بعد اس کی دل کی حالت مزید چینج ہو گئی تھی۔ اسے یہ لڑکی بے حد اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس لڑکی کے ساتھ اس کا برسوں کا واسطہ ہو، اور ادھر ہانیہ کو بھی ساری کہانی پتہ تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ باتیں باسم خان کو بتائی تھیں کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس سے ڈر کر باسم خان اسے حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہاں پر وہ غلط ثابت ہو گئی تھی اور باسم خان کے غصے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس رات اپنی بہن سے انکار سن کر آریان حد سے زیادہ ڈسٹرب لوٹا تھا اور آتے ہی ساتھ ہی اس نے علیزے کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ علیزے کے وجود میں ایک چرچری سی دوڑ گئی تھی۔ آریان کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے تک غصے سے گررا رہا تھا، اب ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح اس کی گود میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ کیا تم میرے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا سکتی ہو؟ آریان کی آواز میں حد سے زیادہ تھکن تھی۔ علیزے نے چند لمحوں کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر کانپتے ہاتھوں سے اس کے سیاہ گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی اور اس کا لمس نرم تھا جس نے آریان کے تنے ہوئے اعصاب کو سکون دینا شروع کر دیا۔ میں خود کو بہت چالاک سمجھتا تھا علیزے، آریان نے بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر بساط ہی میں ہی بچھاتا ہوں اور مہرے میرے مرضی سے حرکت کرتے ہیں، لیکن تمہارا بھائی باسم خان، وہ تو مجھ سے بھی بڑا کھلاڑی نکلا۔ وہ جتنا چالاک ہے تم مجھ سے کہیں زیادہ معصوم ہو۔ علیزے خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور اس کی انگلیاں آریان کے سر پر نرمی سے چل رہی تھیں۔ آج ہانیہ نے میرے ساتھ واپس آنے سے انکار کر دیا۔ آریان کا لہجہ تلخ ہو گیا اور وہ کہتی ہے کہ وہ تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ علیزے، میں نے اس باسم خان کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے وہ تڑپ نہیں دیکھی جو ہانیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے ہے۔ مجھے میری بہن کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ میں چاہتا تو اسے وہاں سے گھسیٹ کر بھی لا سکتا تھا۔ میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکا کیونکہ وہ میری جان ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا بھائی انتقام کی آگ میں میری بہن کا دل نہ توڑ دے۔ علیزے نے تھوڑا جھک کر آریان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی یقین کی جھلک تھی۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے آریان صاحب، اس نے دھیمی مضبوط آواز میں کہا۔ وہ دل کا بہت اچھا اور کھرے اصولوں والا انسان ہے۔ اگر اس نے آپ کی بہن سے نکاح کیا ہے تو وہ مرتے دم تک اس کے رشتے کو نبھائے گا۔ میرا بھائی جانتا ہے کہ رشتوں کو چاہے کسی بھی بنیاد پر جڑا ہو،
اس کا تقدس کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آریان نے اچانک علیزے کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ علیزے کی باتوں میں جو یقین تھا اس نے آریان کے اندر کی وحشت کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور علیزے کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ علیزے کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوگی، اسے لگا کہ جیسے وہ آریان کے مضبوط وجود کو ضم ہو جائے گی۔ اگلے ہی لمحے آریان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں اب شدید طلب نے جگہ لے لی تھی۔ علیزے، اس کی آواز سرد تھی، مجھے اجازت دے دو، میرے اندر ایک وحشت بھری ہوئی ہے، انتقام، غصہ اور ناکامی کی وحشت۔ اگر آج تم نے مجھے خود میں پناہ نہ دی تو میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے اس جنون سے نجات دلا دو۔ علیزے کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ اس شخص کی قربت اور اس کے لہجے کی تپش سے پگھل رہی تھی۔ آریان اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس بار اس کا لمس وحشیانہ نہیں بلکہ شدت لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے رس کو آہستہ آہستہ ایسے پی رہا تھا کہ جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی کی بوند کے لیے تڑپ رہا ہو۔ علیزے کا سانس اکھڑنے لگا اور اس نے بے ساختہ آریان کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آریان نے اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، ہر قدم کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے علیزے کو نرمی سے بستر پر لٹایا اور خود کو اس پر محیط ہو گیا، اور اس کا ہاتھ علیزے کی گردن سے ہوتا ہوا اس کے وجود کے نشیب فراز کو چھونے لگا۔ علیزے نے آنکھیں موند لیں، اس کے وجود میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس سے وہ واقف تھی۔ آریان کی انگلیاں جب اس کے بدن کے نازک حصے کو چھوتیں تو علیزے کے حلق سے بے ساختہ سسکیاں نکلتیں۔ آریان ان سسکیوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیتا۔ تم صرف میری ہو علیزے، صرف میری۔ آریان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اس کی گرم سانسیں علیزے کے وجود میں تپش پیدا کر رہی تھیں۔ آریان کی قربت کا حصار علیزے کے گرد اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ اب اسے فرار کی کوئی راہ سجائے نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہ فرار ہونا چاہتی تھی۔ آریان کی آنکھوں میں موجود وحشت اب دھیرے دھیرے ایک بے نام تڑپ اور جنون میں ڈر رہی تھی۔ اس نے علیزے کے ماتھے پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ علیزے، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ آریان کی آواز گمبھیر تھی جو علیزے کے رگوں پہ اترتی چلی گئی تھی۔ آریان نے بڑی نرمی کے ساتھ علیزے کی شرٹ کے بٹنوں واہ کیے اور علیزے نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی شانوں سے ڈھلکی آریان کی نظریں اس کے سنگ مرمر جیسے سفید بدن پر چمکی تھی۔ علیزے کا بدن اس کے لمس کی تپش دہکنے لگا۔ آریان نے اپنی انگلیاں اس کے نرم جسم پر پھیری اور پھر اس کے ابھرے ہوئے حصوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ علیزے کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی جو کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر گئی۔ آریان نے نہایت بے دردی اور شدت کے ساتھ انہیں مسلنا شروع کر دیا، جیسے ہی وہ علیزے کے وجود کی ساری گرمی کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ علیزے کا وجود اس لمس کی شدت سے کمان کی طرح تن گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے آریان مزید نیچے جھکا اور اپنی زبان سے اس کے بدن کی مٹھاس کو چکھنے لگا، اور اس کے علاوہ علیزے کے نازک حصوں پر کسی انگارے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے چاٹتے چومتے ہوئے ایک ایسے نشے میں تھا کہ جہاں اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ علیزے، اس کے انگلیاں آریان کے بالوں میں بری طرح سے الجھ گئیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی یا مزید قریب، اسے خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ آریان کی شدتوں نے علیزے کو بے حال کر دیا تھا۔ اس نے علیزے کی گردن سے لے کر اس کے پورے بدن کو اپنے نشانوں سے بھر دیا تھا، اور علیزے کی ہر سسکی آریان کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اسے چومنے میں اس قدر غرق تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے علیزے کی سانسیں اب اس کی سانسوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ آج کے بعد تم پر صرف میرا حق ہے۔ آریان نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی اور ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ علیزے اس کی گود میں ایک موم کی گڑیا کی طرح پگھل رہی تھی۔ آریان کی قربت کا نشہ اس کے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ تمام
اور دشمنی کو بھول کر اس شخص کی بے پناہ محبت اور وحشت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اس رات آریان نے علیزے کے وجود کی گہرائیوں کو اپنی چاہت سے سیراب کر دیا اور علیزے نے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا، اس کی روح کی وحشت کو سکون میں بدل دیا۔ جب اگلی صبح کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی سورج کی پہلی کرن علیزے کے چہرے پر پڑی تو اس نے کروٹ بدل لی اور آنکھیں بدلتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں، اور اس کا پورا وجود تھکن سے چور تھا، لیکن اس تھکن میں ایک عجیب سی لذت کا احساس تھا۔ رات کی وحشت پھر آریان کو بے پناہ چاہت اور علیزے کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب لڑکی نہیں رہی جو پہلے تھی، اب اس کے وجود پر کسی اور کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ گردن پر موجود نشانات اسے رات کی شدت کی یاد دلا رہے تھے اور اس کے دل میں ایک طرف آریان کے لیے نرمی پیدا ہو رہی تھی تو دوسری طرف باسم خان کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ لالا کتنا پریشان ہوں گے، اس نے سوچا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ دشمنی اور بدلے کا کھیل ختم ہو جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ فی الحال خاموشی ہی بہترین حال ہے۔ ابھی وہ کسی محاذ پر لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ دوسری طرف باسم خان کے گھر میں فضا بوجھل تھی۔ باسم خان باورچی خانے میں کھڑا پانی پی رہا تھا جب خانیہ دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا۔ باسم خان نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر پوچھا، تم نے کل جانے سے انکار کیوں کیا؟ تمہارا بھائی تمہیں لینے کے لیے آیا تھا، تم جا سکتی تھی۔ خانیہ نے نظریں جھکا کر دیوار کا سہارا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا باسم خان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی بھی صورت آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتی ہوں، چاہے مجھے آپ محبت دیں یا نفرت رہنا تو مجھے آپ کے ساتھ ہی ہے۔ باسم کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا اور اسے خانیہ کی یہ سنجیدگی بے چین کر رہی تھی، لیکن اس کی انا ابھی بھی اسے نارمل ہونے سے روک رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں خانیہ نے خود کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ لڑکی جو کبھی میک اپ اور برانڈڈ کپڑوں سے نیچے بات نہیں کرتی تھی، اب عام سے جوڑے میں گھر کے کاموں میں مگن رہتی۔ اس نے کچن سنبھال لیا تھا۔ شروع میں تو وہ جلدی ہاتھ کٹوتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ باسم کی پسند کا کھانا بنانے لگی۔ باسم خان نے اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن جب وہ دیکھتا کہ خانیہ خاموشی سے خود کو اس کے رنگ میں ڈال رہی ہے تو اس کے لیے کھانے بنا رہی ہے اور اس کے لیے گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے تو اس کے دل کی برف پگھلنے لگتی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ خانیہ واقعی میں اس کے ساتھ سیریس ہے۔ اور ایک دوپہر جب باسم گھر لوٹا تو اسے صحن میں خانیہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ دیکھا کہ خانیہ بیڈ پر ڈھیر تھی اور اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ باسم خان کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے مبارکباد دی تو آپ باپ بننے والے ہیں تو باسم خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی آئی اور اس کا اپنا ہوں، اس کی اپنی نشانی، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو خانیہ کو روتے ہوئے پایا۔ تم کیوں رو رہی ہو خانیہ؟ باسم خان نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے پوچھا۔ خانیہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا کہ یہ ہماری دشمنی کی نشانی ہے۔ باسم خان، میں اس بچے کو اس دنیا میں کیسے لاؤں گی جہاں اس کا باپ اس کی ماں سے نفرت کرتا ہے؟ آپ نے تو غصے میں مجھ سے نکاح کیا تھا، اب اس معصوم کا کیا قصور؟ باسم خان کا دل پگھل کر رہ گیا تھا اور اس نے خانیہ کے ہاتھ تھام لیے اور مضبوط لہجے میں بولا، خانیہ جو کچھ بھی ہوا اس پر میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھا، میری بہن کا دکھ مجھ پر حاوی تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بچہ یہ دشمنی کی نہیں بلکہ اب ہماری محبت کی نشانی بنے گا، مجھے معاف کر دو۔ خانیہ نے پہلی بار باسم خان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھی تھی جس کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر باسم خان کے سینے پر رکھ دیا اور اس پل باسم خان نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ آریان کے ساتھ اس دشمنی کو مزید نہیں پالے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی بہن نے کل ہی کال کر کے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے باسم خان کو تسلی دی تھی کہ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آریان اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا ہے اور وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بہن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اس کی بہن نے بہت زیادہ محرومیاں دیکھی تھیں، جس میں سب سے زیادہ محرومی یہ تھی کہ اسے اپنے ماں باپ کی محبت نہیں مل سکی۔
جس کی وجہ سے اس کی ویسی ہی پرورش نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی، اور اسے ایک اور چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ اگر آریان اس کی بہن کا حد سے زیادہ خیال رکھ سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو عزت کیوں نہیں دے رہا تھا۔ اچھا، حالانکہ وہ اس کی عزت کی مستحق بھی تھی، اس نے ماضی کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا تھا، اب وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ بھی دل و جان سے اس کو معاف کر چکی تھی۔ 2 دن بعد حویلی کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ آریان اپنی بیوی علیزہ کے ساتھ باسم خان کے گھر پہنچا تھا۔ علیزہ کے چہرے پر رونق تھی، وہ آریان کے ساتھ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کے رد عمل سے ڈر رہی تھی۔ باسم خان نے دروازہ کھولا تو سامنے آریان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال آئے تھے، لیکن پھر اس کی نظر علیزہ پر پڑی جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ باسم خان نے ایک لمبی سانس لی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ آئیے آریان صاحب، استقبال تو آپ کا بنتا ہے، آخر آپ اب ہمارے داماد جو ٹھہرے، باسم خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آریان نے مسکرا کر علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، شکریہ پروفیسر صاحب، ویسے آپ کا گھر اتنا برا بھی نہیں جتنا میں نے سنا تھا، بس تھوڑا مڈل کلاس ٹچ زیادہ ہے۔ باسم خان نے تیز لہجے میں جواب دیا، مڈل کلاس گھروں میں سکون ہوتا ہے آریان صاحب، وہاں آپ کی حویلی کی طرح سازشیں نہیں پالی جاتی۔ ہانیہ اور علیزہ ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ اور علیزہ کو گلے لگایا، دیکھو یہ دونوں چاہے جتنی مرضی دوستیاں کر لیں، ان کے طنز کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ علیزہ نے ہنس کر جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ہم خوش تو ہے نا؟ یہ سن کر ہانیہ ایک پل کے لیے تھمی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں بہت خوش ہوں۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، آریان اور باسم خان لان میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے پر جملے کس رہے تھے۔ علیزہ اور ہانیہ جانتی تھی کہ یہ نوک جھوک اب ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ابھی بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری آواز نہیں ٹھیک، دعا کیجیے گا کہ میری جلدی صحت اچھی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔